اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. علمہ شدید القوى، سکھایا اس کو اس نے جو سخت طاقت والا ہے، ذو مرۃ خوب زور آور ہے، فاستوى پس وہ سیدھا کھڑا ہوا، وہو بالافق الاعلی اور وہ واضح کنارے کے ساتھ، بلند کنارے کے ساتھ، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پس اور ساتھ آ گیا، فکان قاب قوسین او ادنی پس وہ دو کمانوں کے برابر قریب ہوا یا اس سے بھی زیادہ قریب، فاوحی الی عبدہ ما اوحی پس وحی کی اس نے اس کے بندے کی طرف جو بھی وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا، افتمارونہ علی ما یری کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو اس سے اس پر جو اس نے دیکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم آیت نمبر 5 سے لے کر 12 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پھولے ہیں اور نہ جان بوجھ کر غلط راستے پر کبھی گئے ہیں، بلکہ اپنی خواہش سے آپ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اس لیے آپ کی اتباع تمہارے اوپر لازم ہے. آج کے سبق میں بتایا کہ وہ وحی کون لے کر آتا ہے. تو وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور وہ جبرائیل علیہ السلام کیسا فرشتہ ہے؟ علمہ شدید القوا، آپ کو سکھایا اس نے جو شدید القوا، جو مضبوط طاقت والا تھا، بڑی قوت والا تھا. غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اتنی وہ خلوت والی جگہ جن حضرات نے دیکھی ہے، میں اندازہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں
تو وہاں بھی بالکل تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت آج سے اتنی صدیاں پہلے وہاں کتنی تنہائی ہوگی۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کٹ کے بیٹھتے دنیا سے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دھیان ہوتا اور کسی کی طرف گویا کہ دھیان نہیں رہتا۔ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کیا کرتے؟ ایک تو اللہ کا ذکر، دوسرا بیت اللہ پہ نظر، چونکہ وہاں سے بیت اللہ بھی بالکل سامنے، بیت اللہ پہ نظر، اور تیسرا ہدایت کی فکر، لوگوں کی ہدایت کی فکر۔ وہاں پہاڑی پہ بندہ جائے اور پھر بیت اللہ کی طرف جو رخ کرے نا، بالکل ایسے بیت اللہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی بالکل قریب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی جب ہم وہاں اوپر گئے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز ہم نے وہاں پڑھی۔ اس دن یہ تھا کہ چاند گرہن تھا، تو ہمیں تو خیر احساس نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا اس طرف کہ چاند گرہن ہے۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں کچھ ساتھی عرب بھی تھے، میڈیا والے، جو چاند کی تصویر لے رہے تھے وہاں پہاڑی پہ جا کے چاند گرہن کی وجہ سے۔ جو ہی میرے ساتھ قاری عبداللہ صاحب تھے، ہمارے احمد حیات بھائی تھے، ایوب صاحب ہیں ہمارے ایک ساتھی، وہ تھے۔ جو ہی عشاء کی نماز کا سلام میں نے پھیرا تو اس نے مجھے کہا بھی کھڑے ہو جاؤ اور چاند گرہن کی نماز ہی پڑھو۔ میں نے کہا چاند گرہن ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھتے نہیں ہو۔ میں نے کہا تو یہ بھی موقع مل گیا یادگار۔ تو پھر کافی لمبی رکعتیں، ہمارے وہ ایوب صاحب تھے کشمیر والے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے غار حرا کی خوشی میں تھکے ہوئے تو ہم تھے ہی، وہ فرض نماز بھی لمبی پڑھائی اور اوپر سے ماشاءاللہ سے چاند گرہن شروع ہو گیا۔ میں تو تھک ہی گیا۔ میں نے کہا بھائی، لیکن اس کا ایک عجیب ہی لطف تھا اور ایک عجیب ہی نظارہ تھا کہ جناب غار حرا پہ وہ اللہ کے نبی کی ساری یادیں وابستہ اور بالکل بیت اللہ سامنے اور قریب۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بیت اللہ پہ نظر، اللہ کا ذکر اور لوگوں کی ہدایت کی فکر۔ یہ آپ کی تین معمولات تھے یعنی نبوت سے پہلے کے۔ تو وہاں آپ تھے کہ جبرائیل آ گئے، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ تنہائی میں بیٹھے تھے۔ وہاں جبرائیل آئے اور آ کر آپ سے ملے اور کہا اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل میں لیا اور دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تکلیف محسوس کی، اور پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا اقرا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھوں۔ پھر جناب آپ نے دوسری دفعہ دبایا، پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ دبایا، ان دونوں دفعہ سے زیادہ سخت، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علماء فرماتے 3 دفعہ دبایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ہر دفعہ پہلی دفعہ سے بڑھ کے دبایا۔ تو یہ کام کی مشقت کی طرف اشارہ تھا۔ پہلی دفعہ دبایا تو ایک تو یہ ہے کہ مشقت، قرآن پاک کے الفاظ یاد کرنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ دوسری دفعہ جناب دبایا اس سے زیادہ کہ اس کے پھر آگے معنی مطالب، وہ اور مشکل بات ہے، محنت والا کام ہے۔ اور تیسری دفعہ دبایا زور سے کہ اس کو آگے دعوت دینا یہ اور مشکل کام ہے، لوگ مخالفت کریں گے، طرح طرح کے حالات آئیں گے آپ کے اوپر۔ اور دوسرا یہ بھی کہ چونکہ وہ ایک فرشتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، تو ایک فرشتہ جب ایک بشر سے ملا تو ان کو ذرا خوب دبایا تاکہ وہ مانوس ہو جائیں، آپس میں مل جائیں، اور وہ جو ایک اجنبیت ہے وہ کم پڑ جائے۔ باہر کا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہی پہلی اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ علم عطا فرمایا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء۔ آپ کو تو نہیں علم تھا کہ مجھے کتاب بھی ملی، کتاب کا علم کوئی ایمان کے بارے میں، کوئی لکھنا، کوئی پڑھنا، ولا تخطہ بیمینک، کرنا آپ لکھ سکتے تھے۔ ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا کہ دنیا والے حیران رہ گئے، ہم نے ایسا علم اور کسی کو عطا نہیں کیا جتنا ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا۔ تو یہاں پہ علماء نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں پہلے وقتوں میں بلیک بورڈ ہوتے تھے اور اوپر چاک کے ساتھ ٹیچر لکھتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ ہوتے ہیں اور اوپر جناب مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو وہ کلاس کے اندر جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مارکر ہو یا چاک ہو اس کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بچے ہیں ان کا استاد وہ مارکر ہے یا وہ لکھنے والا استاد ہے؟ مارکر اور وہ چاک تو استاد نہیں ہے نا، اس کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ فرمایا یہاں پر بھی کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود قرآن سکھایا ہے، اور جبرائیل درمیان میں اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے۔ بہرکیف وہ کون سکھا رہا تھا، کون لے کے آ رہا تھا؟ علمہ شدید القوا، وہ بڑی مضبوط طاقت والا فرشتہ تھا جی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے کوئی وحی چھیننا چاہے اور اس نے کوئی جناب راستے میں روکے کہ نہیں مجھے بھی بتاؤ اور جناب ورنہ نہیں جانے دوں گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ شیاطین جن راہوں پہ جاتے تھے ان راہوں پہ ان کو ستارے بھگاتے تھے، جن راہوں سے قرآن میں اترنا تھا ان راہوں پہ اللہ نے روٹ لگا دیا کہ کوئی جناب شیطان تو اس راستے پہ جا ہی نہیں سکتا تھا، لا یأتی الباطل، شیطان باطل اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی جاتا فأتبعہ شہاب ثاقب، تو ایک شرارہ، ایک جناب انگارہ وہ اس کے پیچھے لگ کے اس کو وہاں سے بھگاتا۔ اور اس کے باوجود فرمایا کہ جبرائیل بھی کوئی کمزور نہیں کہ اس سے کوئی روک لے اور کوئی سن لے۔ ذو شدید القوا ذو مرۃ، بڑی طاقت والا اور صحیح زور آور، ذو مرۃ کا معنی خوب زور آور، بہت ہی زیادہ طاقتور فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ اتنی طاقت والا فرشتہ یہ قوم لوط کی بستیوں کو پروں پہ اٹھایا اور الٹا دے کر مار دیا۔ اتنا زور آور فرشتہ کہ پوری بستی کو اٹھا کے الٹا پھینک دیا، اتنی طاقت والا فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب عرش الہی سے وحی لے کر اترتے نا تو اتنی قوت والا فرشتہ ہے ہی، پھر بھی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ 70 ہزار فرشتے لگا دیتے، اور ان کے پیروں کے اندر جناب جبرائیل بڑی جناب عزت کے ساتھ اللہ کا کلام لے کے آ رہے ہوتے، کیونکہ یہ کلام جو رب العالمین کا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کلام تو نہیں تھا نا، یہ پورے جہان کے بلکہ سارے جہانوں کے مالک اور رب العالمین میرے اللہ کا کلام تھا، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ اتارا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، وہ فرشتہ کیسا؟ بڑی زور والا، پھر فاستوى، پھر سیدھا کھڑا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند کنارے پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک تو معراج کی رات جیسے کہ ہمارے کل کے سبق کے اندر آئے گا انشاءاللہ، اور ایک اس سے پہلے ابتدائی دور میں دیکھا، یعنی نبوت کے ابتدائی دور میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پہلی وحی والے دن ہی، یعنی ملاقات جب ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل پہلے وحی سنا چکے، پھر آپ غار حرا سے اترے تو آگے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہوا دیکھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی وحی والے دن تو نہیں، کچھ عرصہ وحی ختم ہوئی، اس کے بعد یعنی وحی کی انقطاع کا کچھ دور آیا، پھر دوسری وحی سورۃ المدثر کی آیتیں ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ تو دوسری وحی اور اس پہلی وحی کے درمیان میں کسی دن دیکھا۔
بہرکیف صحیح دن تو متعین نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وحی کے ابتدائی دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے نا، ظاہر بات ہے پہلی دفعہ جبرائیل سے ملاقات ہو اور ہو بھی اس تنہائی کے عالم میں، اور رب کا کلام بھی لے کر آئے، اور رب کے کلام کا ایک اپنا بوجھ ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے پہاڑ پہ نازل کرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ برداشت نہ کر سکتا۔ پہلی دفعہ اللہ کا کلام دنیا میں آیا، زمین پہ اتارا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی ملے، پھر 3 بار انہوں نے دبایا بھی، پھر قرآن کی آیتیں بھی۔ ظاہر بات ہے ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب حالات ایسے آئیں تو انسان کے جسم پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے اوپر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ آپ سیدھے غار حرا سے اترے، گھر تشریف لے گئے، اور ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی انی خشیت علی نفسی، چادر ڈالو، کمبل ڈالو میرے اوپر، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ اللہ کے نبی کس طرح خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اکثر اللہ کے نبی، حالانکہ حضرت خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کے نکاح ہی بعد میں ہوئی، باقی ساری ازواج کے نکاح تو بعد میں ہوئی ہے نا، حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلے نکاح ہوا، اور ان کی زندگی میں اللہ کے نبی نے باقی نکاح نہیں کی، باقی سارے بعد میں ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے، خدیجہ یوں کہتی تھی، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے یہ کہا، اور پھر جناب آپ نے کبھی کوئی بکری وغیرہ کا گوشت ہوتا تو فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے آؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ، ایک بوڑھی خاتون تھی 50 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئی ہے اور فوت بھی ہو گئی ہے، آپ کے پاس آپ کی دیگر ازواج بھی موجود ہیں اور آپ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی خدیجہ کو کہ وہ کیسی خاتون تھی، جب میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی، جب مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا خدیجہ مجھے تسلی دینے والی تھی، جب ہر طرف سے مخالفت کے تیر برسائے جاتے اور میں تھک ہار کے میں چورو چور ہو کے گھر میں آتا تو خدیجہ ہی تھی جو مجھے تسلی دیا کرتی تھی، اور پہلی وحی والے دن بھی مجھے خدیجہ ہی نے تسلی دی۔ اور حضرت انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ پہلے دن جب آپ کہہ رہے تھے نا کمبل ڈالو چادر ڈالو مجھے ڈر لگتا، آپ پریشان نہ ہو، پہلے دن حضرت خدیجہ نے کہا تھا آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث سچی باتیں کہنے والے ہیں اور مجبوروں کی مدد کرنے والے ہیں اور خود کما کر غریبوں کو کھلانے والے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو یوں پریشان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو عزتیں دے گا، اللہ آپ کو۔ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں وہ خدیجہ ہی تو تھی جو میرے دل پہ پٹیاں رکھنے والی تھی، جو میرے دل کو تسلیاں دینے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو امت کا اوپر حضرت خدیجہ کے بھی بڑے احسان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کو پہلے دن تسلیاں دینے والی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی حضرت خدیجہ ہی لے کر نبی پاک کو گئی تھی جو پہلے کتابوں کے عالم تھے، تو سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب واقعہ سنایا تو ورقہ نے تسلی دی اللہ کے نبی کو اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہ فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس وہی لے کر آیا کرتا تھا جو تمہارے پاس بھی آ گیا۔ تو یہ تسلی کا باعث بھی حضرت خدیجہ ہی بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ واپس آئے اور آپ بڑے دکھی ہو کے گھر کے نا سین میں بیٹھ گئے، اور بندہ جتنا دکھی ہو نا گھر میں آئے تو گھر والی کو چاہیے کہ اس کو تسلی دے اور گھر آ کے اس کو مطلب سکون ملنا چاہیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے۔ اللہ کے نبی باہر سے تشریف لائے بڑے پریشان، آ کے بیٹھ گئے، حضرت خدیجہ پاس آئی، کیوں پریشان ہو؟ پر نہیں کوئی خبر نہیں، بتاؤ تو صحیح کوئی پریشانی مجھے تو بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ کہا جی میں پریشان اس لیے ہوں، یہ قوم کے غریب لوگ، یہ غلام لوگ مکے والے ان پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں صحیح طرح سے اور ان سے کام لیتے ہیں، یہ میں غریبوں کا نا
یہ حال دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکتا اور میرا دل دکھی ہے۔ حضرت خدیجہ چونکہ مکی کی مالدار ترین خاتون تھی، مال تو ان کے پاس بہت تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اور وہ ایک پوری بوری درہم و دنانیر کی بھری ہوئی وہ اللہ کے نبی کے سامنے لے آیا اور یوں انڈیل دی، ڈھیر لگا دیا اور کہا یہ لے جائیے اور جس کو چاہیں آپ خیرات کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے اوپر لوٹایا، جب ہر طرف سے انکار کیے جا رہے تھے خدیجہ پہلے ایمان لانے والی تھی، اور جب کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا، ہر کوئی دل توڑنے والا ہی تھا، خدیجہ میرے دل کو تسلی دینے والی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان جتنا بھی نا اونچا چلا جائے بیوی نہیں مانگتی، لیکن میرے نبی کے اوپر سب سے پہلے بیوی ایمان لے کر آئی، سب سے پہلے بیوی ایمان لے کر آئی، اور بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہر کا بات دوسری طرف نکل گئی تو بات جبرائیل علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ اچھا وہ بات ہی چل رہی، نبی پاک نے پہلے تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جس پہ آپ کو خوف و ہراس طاری ہوا، پھر جب اصلی حالت میں دیکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ پاؤں زمین میں ہے اور سر آسمان پہ ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، او بلند کنارے پہ ہے، اور بلند کنارے پہ 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور جو 2 پر کھولے تو جناب مشرق سے لے کر گویا کہ مغرب تک پہنچ گئے۔ اتنا بڑا وجود جبرائیل علیہ السلام کا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ویسے عموماً آپ کسی صحابی کی شکل میں آتے، کبھی کسی اعرابی کی شکل میں آتے، اور اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت صحابی تھے، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ اور حضرت دحیہ کلبی کے بارے میں بہت پہلے کی بات ہے، غالباً کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ ان کے پاس وہ اس وقت گڑ ہوتا تھا، گڑ تو وہ بچوں کو دیتے تھے نا، تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور بڑے شہزادے تھے اور بڑے لاڈلے تھے نا، یہ آتے کھیلتے رہتے نماز کی حالت میں بھی، اور جناب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت یحییٰ کلبی کے پاس جو گڑ کی روڑیاں ہوتی تو بچے ہوتے نا ان کو دیتے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت یحییٰ کلبی کی صورت میں تو حضرات حسنین چمٹ گئے کہ گڑ نکالو بچے تھے نا کہ گڑ نکالو، تو اللہ کے بندو یہ گڑ والا نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے، یہ وہی لے کر آیا ہوا ہے، یہ دحیہ قلبی نہیں ہے۔ وہ صورت دحیہ قلبی کی تھی تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید یہ دحیہ قلبی ہے اور ان کے پاس گڑ، بھائی گڑ کدھر ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا بھائی یہ گڑ والے نہیں ہیں، یہ تو کیا ہے، یہ وہی والے ہیں۔ تو بھر کے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں اصلی صورت میں دیکھا، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا ہوا، افق الاعلیٰ میں سیدھا کھڑے ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پر پھیلائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک گویا کہ پورے افق اور کناروں کو ڈھانپ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس حالت میں نبی پاک دیکھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام وہ کھڑے کنارے پہ پھیلے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں، ثم دنا، وہی جبرائیل سمٹ کے نبی کے قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، فتدلا، پھر بالکل ساتھ لگ گیا۔ وہ جو کنارے پہ کھڑا ہوئے نظر آ رہے تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک سارے پھیلے ہوئے، وہ جناب پھر سمٹ کے اللہ کے نبی کے بالکل پاس آ گئے۔ کتنے پاس آئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ جیسے عرب والے میں صلح کرتے تھے نا تو کمانے آپس میں ملاتے تھے، جنگ بند ہو گئی ہے، یعنی بالکل ساتھ آ گئے۔ او ادنا، یہ اور مزید قرب کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بالکل بغلگیر ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر قریب آ کے کیا کیا؟ پھر وحی کی الى عبده، اللہ کے بندے کی طرف۔ کیا وحی کی؟ ما اوحى، جو وحی کی، جو اللہ چاہتا تھا وہ وحی کی، اللہ کے احکامات سنائے، اللہ کے پیغامات سنائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشادات سنائے، رب کا کلام سنایا۔ اوحى الى عبده ما اوحى۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، یہ بدبخت
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تکذیب کرنے والا، اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والا یہ بدبخت، تو یہ شام کے سفر پہ جا رہا، تو کہنے لگا اپنے دوستوں سے سفر پہ چلنا ہے، ذرا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کرنا، پھر پتہ نہیں واپس کب آئیں گے، ذرا دو چار ان کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے سامنے جا کے نا ذرا ان کی دعوت کا انکار کرائیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، یہ گیا بدبخت نبی پاک سے کہنے لگا وہ جو کعبہ قوسین ہے نا، وہ جو تیرے قریب آیا ہے نا کمانوں کے برابر، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کے نبی بھی دکھی تو ہوتے، بار بار جو ایک بندہ نبی پاک نے فرمایا جا کر انکار، اللہ اپنے کتوں میں سے کتا تیرے اوپر مسلط کرے گا، جا۔ اب یہ وہاں سے چلا، ڈر گیا دل، یہ بد دعا جب اللہ کے نبی نے دی ہے تو ڈر گیا دل، تو چونکہ بھی کبھی اندر سے کہتا تھا کہ ایسا سچا تو کوئی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے کبھی غلط تو ہوئی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کتا مجھے چیر پھاڑ ہی نہ دے۔ ڈر کر ابو لہب بھی ساتھ، وہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کسی راہب کے وہ گرجے کے قریب ہی، تو اس نے بتایا کہ ادھر بڑے بھیڑی شوری آتے ہیں، تم یہاں کدھر ٹھہر گئے ہو، کر کبھی ٹھہرے وہاں پہ۔ اب وہ ابو لہب کو کھٹکا تھا نبی پاک کی بد دعا کا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو میں سردار ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میرے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ آج رات ذرا میرے بیٹے کو بیچ میں سلاؤ، تم دائیں بائیں سو تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ جی ٹھیک ہے جی بادشاہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی۔ سب نے اس بےمان کو بیچ میں سلایا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، خود دائیں بائیں ادھر ادھر ہو چاروں طرف، کہ تاکہ کوئی درندہ اگر آئے بھی صحیح تو اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو بیان کرنے والے کرتے ہیں اس قافلے والے کہ رات کے وقت ایک شیر آیا اور جناب اس نے ایک ایک کو سونگا، گویا کہ کسی کو تلاش کر رہا، اور کسی کو کچھ نہیں کہا، بیچ میں سے اس کو کھینچ کر چیر دیا، اس کو چیر دیا بالکل، اور اس کو مار دیا، اور اللہ کے نبی کی بد دعا پوری ہوئی۔ جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی آپ کے سامنے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ ذلیل کیا، اور راستے کے اندر ہی گویا کہ وہ چیر پھاڑ دیا گیا، اور اس طرح وہ دفع ہو گیا اس دنیا سے، جہنم کی طرف چلا گیا۔ اس نے اس کا انکار کیا تھا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ کی طرف سے وہی ہوئی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا آنکھ نے۔ دیکھو نا، ایک ہوتا ہے سحاب، سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو چمکتی ہے اور پانی دکھائی دیتا ہے، دوسرے بنا دیکھتے ہیں نا سراب، کہ جناب وہ ریت چمک رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے۔ اب آنکھ کہہ رہی ہے کہ بالکل پانی کا تالاب ہے، دل کہتا ہے یہ ریگستان ہے، یہاں پہ پانی کہاں سے ہوگا۔ آنکھ تو کچھ بتا رہی ہے لیکن دل اس کا انکار کر رہا ہے، آپ سمجھا رہی کہ نہیں؟ آنکھ کچھ بتا رہی ہے، دل اس کا انکار کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کے ساتھ جو جبرائیل کو دیکھا تو دل بھی مان رہا ہے کہ جبرائیل ہی ہے، میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، بعض لوگ آنکھ سے کچھ اور دیکھنا اور دل کہتے نہیں یار اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی اور تو غلط دیکھ رہا ہے۔ فرمایا نا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ کے ساتھ دیکھا، دل نے بھی اس کی تائید کی۔ آپ کا دل مبارک اور آپ کی آنکھ مبارک دونوں متفق تھے کہ یہ جبرائیل اللہ کا کلام لے کے آ رہا ہے اور اسی کو آپ دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر اس میں جھگڑا کس بات کا؟ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس سے اس بات پر جو وہ دیکھ چکا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل سے بات چیت ہوئی، پھر تم کہے نہیں تمہیں کیا پتا، تم نے نہ کچھ دیکھا، تمہیں نہ کچھ سنائی دیا، تم کس بات پہ جھگڑا کرتے ہو؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہ کرو، میرے محمد کی اتباع کرو۔ آپ کی جبرائیل سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جبرائیل اللہ کا کلام سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ملاقات انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی۔ علمہ شدید القوا، سکھایا آپ کو اس فرشتے نے جو مضبوط قوت والا ہے، ذو مرۃ، زور آور ہے، فاستوى، پس وہ سیدھا کھڑا ہوا، وہو بالافق الاعلی،
اور وہ واضح بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا پس اور ساتھ لگ گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ 2 کمانوں کے برابر قریب آیا یا اس سے بھی زیادہ. فاوحا الی عبدی ما اوحا، پس وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا، یعنی جو دیکھا آنکھ نے. افتمارونہ علی ما یرا، کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو اس سے اس بات پر جس کو اس نے دیکھ لیا.